حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک شخص اپنا تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا جاؤ اور وضو کرو. وہ گیا اور وضو کیا، پھر واپس آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور وضو کرو. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے اس کو وضو کرنے کا حکم فرمایا، پھر آپ خاموش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جس نے کپڑا لٹکا رکھا. یہ مردوں کے لیے ہے، یعنی وہ نہ نماز ہے نہ وضو ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اگلی حدیث ہے، حضرت قیس بن بشر تغلبی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ نے بتایا جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ہم نشین تھے. فرمایا دمشق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابن حنزلیہ تھا. وہ تنہائی پسند تھے اور لوگوں کے ساتھ کم ہی بیٹھتے تھے. وہ نماز میں محو رہتے. جب نماز سے فارغ ہوتے تو تسبیح اور تکبیر میں مشغول ہو جاتے، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لے جاتے. ایک دن ہم حضرت ابو الدرداء کے پاس بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے پاس سے گزرے. حضرت ابو الدرداء نے ان سے کہا ہمیں ایک ایسی بات بتا دیجئے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور آپ کو اس سے نقصان نہ ہو. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا. سریہ کہتے ہیں کہ ایسے لشکر یا ایسے فوج کو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے، دوسروں کو بھیجتے تھے، یعنی ایسی ایکسپیڈیشن کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں ہوتے تھے. جب وہ لوگ واپس آئے تو ان میں سے ایک شخص آیا اور مجلس میں بیٹھ گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا اگر تم دیکھتے کہ جب ہم نے دشمن سے مقابلہ کیا تو فلاں آدمی نے حملہ کیا، نیزہ پھینکا اور کہا اسے میری طرف سے وصول کر، میں ایک غفاری لڑکا ہوں، اس کے اس قول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے جواب دیا میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کا اجر ضائع ہو گیا. ایک اور آدمی نے یہ بات سنی تو کہا مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا. تو وہ دونوں آپس میں جھگڑے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو فرمایا سبحان اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آخرت میں اس کو اجر دیا جائے اور دنیا میں اس کی تعریف کی جائے. میں نے دیکھا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے مسرت ہوئی. انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہنے لگے کیا تم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہاں. وہ اس بات کو دہراتے رہے حتیٰ کہ میں دل میں یہ کہنے لگا کہ یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے. فرمایا ایک دن پھر وہ ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو الدرداء نے کہا ایک بات بتاؤ جو ہمیں فائدہ دے اور تمہیں نقصان نہ ہو. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جہاد کے گھوڑے پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ صدقے کے لیے ہاتھ کھولنے والا کہ اس کو بند نہیں کرتا، یعنی دیتا ہی رہتا ہے. پھر وہ ایک دن ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ہمیں ایک بات بتائیں جو ہمیں فائدہ دے اور آپ کو اس سے نقصان نہ ہو. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوں اور وہ اپنے تہبند کو نہ لٹکائے. یہ بات خریم کو پہنچی تو انہوں نے جلدی سے ایک استرا لیا اور اپنے بال کو کانوں تک کاٹ لیا اور اپنے تہبند کو نصف پنڈلی تک بلند کر لیا. پھر وہ ایک دن ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو الدرداء نے عرض کیا ہمیں ایک بات بتائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو آپ کو نقصان نہ ہو. فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تم اپنے بھائیوں کی طرف لوٹنے والے ہو، تم اپنی سواریوں اور اپنے لباسوں کی اصلاح کر لو حتیٰ کہ تم ایسے نظر آؤ جیسے تم دوسرے لوگوں کے درمیان تل کی طرح ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بالتکلف فحش اختیار کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں 2-3 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جس شخص نے یہ ساری باتیں بتائیں ان کا نام ابن حنزلیہ تھا اور وہ تنہائی پسند لوگوں میں سے تھے، عبادت گزار تھے، لوگوں سے بہت زیادہ نہیں ملتے تھے، یعنی ایک نیک آدمی تھے. یہ تمہید اس لیے راوی نے باندھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات کہیں کس میں ہے. ظاہر ہے کہ جو جتنا نیک شخص ہوگا اس کی بات کی اتنی ہی قیمت ہوگی. اب یہ کہ حضرت ابو الدرداء یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات بتائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو آپ کو نقصان نہ ہو؟ وہ اس لیے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو دل بہلانے کی خاطر کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی بات بتائیں کہ جس سے ہمیں تو فائدہ ہو جائے، ہم تو خوش ہو جائیں لیکن آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، یعنی آپ کا عمل ضائع نہ ہو. اور اس سے ایک اور بھی اشارہ تھا کہ بات سچی ہو، جھوٹی بات بھی نہ ہو. کیونکہ انسان اگر دوسروں کو بڑی بڑی باتیں سناتا رہے لیکن ان کی اصلیت کچھ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ دوسروں کو تو شاید کچھ فائدہ ہو لیکن سنانے والے کے لیے سراسر نقصان دہ ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر مرتبہ ایک ہی جملہ دہراتے ہیں، ایسی بات بتاؤ کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو تمہیں کوئی نقصان نہ ہو. تو اس میں پہلی بات جو پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی چیز دیتے وقت
اپنا نام یہ بتائے یا ذکر کر دے کہ یہ میں تمہارے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہوں، تو اس میں حرج کوئی نہیں اگر انسان کی اپنی نیت درست ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی جب انسان کرے تو چھپا کر کرنی چاہیے یا صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، دنیا میں تعریف کی خاطر نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ کہ چونکہ اس نے ایک نیکی کی اور دوسرے کو پتا چلا کہ نیکی کس نے کی، تو کیونکہ بہت سے اور لوگوں کو بھی پتا چل گیا، تو ایک نے کہا کہ چونکہ سب کو پتا چل گیا اس لیے اس کو کوئی ثواب نہیں، دوسرے نے کہا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں اگر اس کی لوگوں نے تعریف کی، اگر اس کی اپنی نیت اچھی ہے تو اس کو اجر ملے گا۔ تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا دیا، اور بہت غور سے سننے کا، کہ اکثر لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں دوسروں کو پتا چل جاتا ہے، کوئی تعریف کر دیتا ہے، کہیں اس سے نیکی ضائع تو نہیں ہو جاتی؟ تو بتایا کہ نہیں، اگر ہماری نیت لوگوں کی تعریف وصول کرنا نہیں، لیکن ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں، تو اس سے کرنے والے کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جہاد کے گھوڑے پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے صدقے کے لیے ہاتھ کھولنے والا اور وہ اس کو بند نہ کرے کبھی، یعنی مستقل طور پر خرچ کر رہا ہے۔ جیسے کہ گھوڑوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا، آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو ایک انسان کی ضرورت کا ہے، ایک وہ جو رحمان کے لیے، اور ایک وہ جو شیطان کے لیے۔ شیطان کے لیے وہ کہ جو بیکار ہے اور بلا وجہ میں انسان نے صرف تکبر کی خاطر رکھا ہوا ہے، اور ضرورت کے لیے وہ کہ جس سے انسان اپنی ذاتی ضروریات پوری کرتا ہے، اور تیسرا وہ جس پر بیٹھ کر وہ جہاد کرتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور خدمت کرتا ہے۔ تو یہ جو تیسری قسم کا ہے جس کو اس حدیث میں رحمان کے لیے کہا گیا، تو اس کا یہاں پر اجر بتایا جا رہا ہے کہ اس پر انسان اس گھوڑے کو کھلانے پلانے میں، اور آج کے دور میں آپ گاڑی سے اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس گاڑی کو مینٹین کرنے میں، اس میں پیٹرول ڈالنے میں، اس کا ٹکٹ بھرنے میں، اس کے دوسری تیسری ضروریات پوری کرنے میں اگر انسان پیسے لگاتا ہے، اور پھر اس سواری سے انسان اللہ کے دین کی خدمت کا کام لیتا ہے، فرمایا اس کا اتنا اجر ہے کہ جیسے ایک شخص یوں اپنے ہاتھ سے صدقے کے لیے اس نے گویا ایک ٹیپ کھول دی ہے، یعنی پیسوں کے خیرات کی، اور وہ اس نے اس کو بند نہیں کیا پھر دوبارہ، نہیں، بے پناہ اجر اور ثواب والا کام ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی جہاد اور کوئی بھی کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک وسائل نہ ہوں۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس بڑا جذبہ ہو سکتا ہے، بڑا علم ہو سکتا ہے، بہت ہمت اور بہادری ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ذریعہ ہی کوئی نہیں کہ آپ اس کو آگے تک پہنچا سکیں تو وہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں وغیرہ میں بے شمار فروٹس ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، دودھ ہوتا ہے، لیکن ہر چیز وہیں پر ضائع جاتی ہے کیونکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام نہیں ہوتا، وہ ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں پہنچتی۔ تو وہ ایک علاقہ کتنا بھی رچ ہو، اگر اس کے رہنے والوں کی ضرورت سے وہ زیادہ ہو تو دوسرے لوگوں تک وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص اپنی ذات میں کتنا بھی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس وسیلہ اور ذریعہ نہیں کہ وہ کہیں پہنچ کر کوئی اچھا کام کر سکے، تو وہ سب ٹیلنٹ اور سب بھلائی جو ہے وہی ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا نیکی صرف یہ نہیں کہ ہر انسان اٹھ کر خود تقریر شروع کر دے، یا نیکی صرف یہ نہیں کہ ہر انسان خود اٹھ کر جہاد کے لیے چل پڑے اور تلوار چلانا سیکھے، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ ایسا کام کرنے والوں کی انسان مدد کرے اور ان کے لیے وسائل اور اسباب مہیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، کسی کو ایک نعمت دی اور کسی کو دوسری۔ نیت اور جذبہ اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان خیر اور بھلائی کے کاموں کو عام کرنے کے لیے تڑپے اور کوشش کرے، اور جو کر سکے وہ کر لے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات جو فرمائی وہ یہ کہ تیسری جو تھی وہ لباس کے بارے میں تھی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے بھائیوں کی طرف لوٹنے والے ہو، بڑی زبردست بات ہے، یعنی دنیا سے جلدی واپسی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ بہت دن تک یہاں جیو گے نہیں، بہت سے تمہارے ہی جیسے دنیا سے جا چکے ہیں، تمہیں بھی واپس جانا ہے، تو اس سے پہلے کہ تم وہاں جا پہنچو اور اصلاح کا کوئی موقع نہ رہے، ٹھیک ہونے کا کوئی وقت نہ بچے، تو دنیا میں ہی اپنے لباس کی اور اپنے طور طریقوں کی اصلاح کر لو، اور صرف لباس کی نہیں بلکہ فرمایا کہ فحش کلامی نہ کرو، کیونکہ فحش اختیار کرنے والے کو یعنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور فحش گفتگو میں کیا ہے، گالی گلوچ اور دوسرے کو برا بھلا کہنا بھی شامل ہے۔